حتیٰ کہ آسمان شیشے یعنی گلاس کا نظر آنے لگے گا اور زمین تانبے یعنی کاپر کی ہو جائے گی۔ اس قحط کی وجہ سے تمام جانور مر جائیں گے، فتنہ اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو جلا وطن یعنی اپنے ملک سے نکالنے اور قتل کرنے تک لگ جائیں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے ہسٹورک انیمی تاریخی دشمن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ابھی تک دنیا میں سامنے نہیں آیا، لیکن وہ آئے گا ضرور، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ دشمن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا اور اس سے پہنچنے والا نقصان اور فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ میں جس تاریخی دشمن کی بات کر رہا ہوں، اس کا آنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تاریخی دشمن کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر یعنی سٹارٹ سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ دجال کی۔ ناظرین، دجال کا مطلب ہے بہت بڑا جھوٹا انسان۔ چونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل اور صحیح کے ساتھ غلط کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ کتابوں میں جو اس کا حلیہ، اس کی اپیرنس بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق یہ ایک جوان مرد ہوگا، اس کا قد لمبا ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی الٹی آنکھ سے یہ کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے ویسا، جبکہ دوسری آنکھ اس کی خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا، پیشانی اس کی چوڑی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس سے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ مشہور یہ ہے کہ یہ یہودی نسل سے ہوگا۔ ناظرین، دجال جب ظاہر ہوگا تو اسٹارٹ میں یہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف لائے گا، لیکن بعد میں یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دے گا اور پھر فائنلی آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کے نکلنے سے پہلے دنیا کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوگی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 یعنی 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان مکمل بارش اور زمین مکمل پیداوار روک لے گی۔ حتیٰ کہ آسمان شیشے یعنی گلاس کا نظر آنے لگے گا اور زمین تانبے یعنی کاپر کی ہو جائے گی۔ اس قحط کی وجہ سے تمام جانور مر جائیں گے، فتنہ اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو جلا وطن یعنی اپنے ملک سے نکالنے اور قتل کرنے تک لگ جائیں گے۔ اس ٹائم پر صرف غذائی قحط نہیں ہوگا بلکہ علمی اور روحانی قحط بھی ہو جائے گا۔ دین کے معاملے میں لوگ کمزور ہو چکے ہوں گے، علماء اور دیندار لوگ دنیا میں ان کی کمی ہو چکی ہوگی۔ ایسے حالات میں دجال ایسٹ کی سائڈ سے آئے گا، اصبہان یا خراسان نامی شہر سے یہ نکلے گا۔ یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کے گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ اس گدھے کے کانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا، اس کے گدھے کے ایک کان سے دوسرے کان کے درمیان جو ڈسٹنس ہوگا وہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کے چلنے کی سپیڈ اتنی فاسٹ ہوگی کہ وہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 مائل کا ڈسٹنس طے کر لے گا۔ ناظرین، اس کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے، جن کا نام یہ جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا یہ بھی اس کے ساتھ جائیں گی، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ ناظرین، یہ طرح طرح کے شعبدے دکھا کر یعنی میجک دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگانے لگے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کی زمین میں دفن خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح ڈھیر کے ڈھیر اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ مردے بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ اسی قسم کے اور بہت سے شعبدے میجک یہ لوگوں کو دکھائے گا، مگر حقیقت میں یہ سب نظر کا دھوکہ ہوگا اور جادو کے کرشمے ہوں گے جو جنات اور شیاطین کی مدد سے یہ کر رہا ہوگا۔ اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس اس کا دیا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین، دجال کے کچھ سپاہی بھی ہوں گے جو لوگوں کو اس تک پہنچائیں گے۔ جب یہ دنیا میں سفر کر رہا ہوگا اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوگا تو اس کی سپاہی کو ایک مومن ملے گا۔ سپاہی اس سے کہیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بتائے گا کہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں جو نکلا ہے۔
پھر سپاہی اس سے کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ کہے گا میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی رب تعالیٰ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور اس میں تمام اچھی خوبیاں موجود ہیں۔ تم جس کو رب بتا رہے ہو دجال، وہ تو کھاتا پیتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، سوتا بھی ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ کانا بھی ہے۔ جس میں یہ سارے فلاز ہوں وہ رب کیسا؟ تم اسے رب کیوں مانتے ہو؟ اس پر وہ سپاہی اس بندہ مومن کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ بندہ مومن جیسے ہی دجال کے پاس آئے گا تو دجال کو دیکھ کر کہے گا اے لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ دجال یہ سنے گا تو طیش میں آ جائے گا، اور سپاہیوں کو اس بندہ مومن کو مارنے کے لیے زمین پر الٹا لٹانے کا حکم دے گا۔ پھر اس کے سپاہی اس مومن کو خوب ماریں گے مگر وہ اف تک نہیں کرے گا۔ اتنا مارنے کے بعد دجال پھر اس بندہ مومن سے کہے گا کہ بتا اب مجھ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ مومن جواب دے گا کہ تو جھوٹا مسیح ہے۔ یہ سننے کے بعد دجال اپنے سپاہیوں کو کہے گا کہ اسے آرے سے 2 حصے میں کٹوا دو۔ پھر دجال اس کے جسم کے 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر ان حصوں کی طرف دیکھ کر کہے گا کھڑا ہو جا۔ دجال کے کہتے ہی جسم کے دونوں حصے ملیں گے اور بندہ مومن تندرست ہو کر انسان بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ دجال پھر اپنی وہی بات دہرائے گا کہ بتا مجھ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ وہ مومن بندہ اس بار بھی کہے گا کہ اے دجال، تیرے بارے میں میرا یقین اب اور زیادہ مکمل مضبوط ہو گیا ہے، یعنی تیرا یہ کرشمہ دیکھ کر مجھے تیرے دجال ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پریڈکشن پر اور زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ دجال سے یہ کہنے کے بعد وہ مومن بندہ لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں، یہ میرے بعد اب کسی آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا، یعنی اس کے شعبدے بازیاں، اس کے جو میجکس ہیں وہ ختم ہو گئے، ابھی کسی اور کو مار کر زندہ نہیں کر سکے گا، مجھ پر اس کا زور ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر دجال مزید غصے میں آئے گا اور پھر اس بندہ مومن کو ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن کو پکڑے گا تو اس کی گردن تانبے یعنی لوہے کی طرح سخت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے گردن پر چھری نہیں چل سکے گی۔ جب دجال کو اس بندہ مومن پر اس طرح قابو نہیں ملے گا تو آخر میں دجال اس کو اپنی آگ کی طرف دھکیل دے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی، جس کی وجہ سے اس بندہ مومن کی شہادت ہو جائے گی۔ ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ مومن اس زمانے کے تمام شہید مسلمانوں میں اول درجے کے شہیدوں ہوں گے، کیونکہ ایک بار تو انہیں آرے سے چیرا جائے گا، پھر دوبارہ قتل و ذبح کے لیے لٹائے جائیں گے، پھر ظاہری آگ میں پھینکے جائیں گے۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا، مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ میں ہوں گے۔ یہ ایسے موقع پر نہایت جرت اور ہمت سے دجال کے مقابل ہو کر سینکڑوں کے ایمان کو بچا جائیں گے۔ اور آپ کو یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ کچھ روایتوں کے مطابق یہ بندہ مومن حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، اور اس واقعے میں آپ کو عارضی طور پر ٹیمپریریلی شہادت نصیب ہو جائے گی۔ ناظرین، دجال زمین پر 40 دن رہے گا یا 40 سال، جس میں 40 دن اس کا زور بہت زیادہ ہوگا۔ ان میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر محسوس ہوگا، جبکہ باقی دن جو ہوں گے وہ سال کے عام دنوں کی طرح فیل ہوں گے۔ یہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرے گا، جیسے وہ بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو اس طریقے سے۔ دنیا کا کوئی میدانی علاقہ، صحرائی علاقہ یا پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں یہ نہ جائے گا۔ ناظرین، یہ جائے گا ہر جگہ، لیکن ٹھہرے گا کہیں پر بھی نہیں، بلکہ آندھی کی طرح دنیا میں سفر کرے گا تاکہ کوئی اس کی حالت پر غور و فکر کر کے، اس پہ اسٹڈی کر کے، اس کی اصلیت پہچان کر کے اسے جھٹلا نہ دے۔ اس وقت جس کا اللہ پاک ایمان قائم رکھے گا وہی بچا رہے گا، مشکل سے 1000 میں سے 1 اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ پوری دنیا میں گھومے گا، لیکن حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ مگر مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل سے کافر ہوں گے، اور جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہوں گے، وہ ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے کا شکار ہو کر اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس دن مدینہ پاک ہر منافق، فاسق، مرد و عورت سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ ناظرین، دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں بھی ہوں گی، اس کی فوج بھی اس کے ساتھ دنیا میں پھر رہی ہوگی۔ جب اس کا فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا اور یہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام پہنچے گا تو وہاں اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کو گھیر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب
اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم امام عادل ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ آپ اس جماعت میں موجود امام مہدی کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ یہاں وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی۔ وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا فرمائیں گے، پھر بالآخر مقام لد پر اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد کا زمانہ بہت خیر و برکت والا ہوگا۔ مال کی کثرت ہوگی، یہ زمین اپنے خزانے نکال دے گی، لوگوں کے مال میں دلچسپی ہی نہیں رہے گی۔ تمام کافر ایمان لے آئیں گے اور ساری دنیا میں صرف ایک دین اسلام ہوگا۔ دنیا میں امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ گھومے پھریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور بغض و حسد کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔